کریں۔ بعدہ میں حافظ محمد کمال الدین صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ شیخ محترم دائس پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ کا موضوع ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی نظر میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حقیقی تاریخ کے اوراق میں کیا ہے۔ شیخ محترم کو بڑے ہی ادب و احترام سے دعوت دیتا ہوں کہ دائس پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محترم سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا۔ سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عید میلاد النبی تاریخ کے نظر میں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور انہیں بہت سارے صفاتوں سے نوازا، اور ان صفت میں سے ایک صفت پیار و محبت کا ہے۔ چاہے کوئی شخص کتنے ہی کٹھور دل کا ہو، کتنے ہی سخت مزاج کا ہو، اللہ رب العالمین ان کے دل میں پیار و محبت کی صفت عطا کی ہے، انہیں بھی پیار و محبت کی صفت سے نوازا ہے۔ اور ایک اہم پوائنٹ کہ انسان سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے رشتے میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مثلا آپ کی اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اولاد اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی طرح بھائی اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہن اپنی بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اسی طرح شوہر اپنے بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بیوی اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ تو یہ رشتے کے بنیاد پر محبت ہے، یہ محبت رشتے کی بنیاد پر محبت ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اس کے رشتے میں زیادہ قریبی ہوتا ہے، اس کے بعد محبت کا معیار بدل جاتا ہے۔ محبت قائم رہتا ہے، محبت قائم رہتا ہے، لیکن محبت کا معیار بدل جاتا ہے۔ وہ رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، دوست و احباب سے محبت کرتے ہیں، اور آگے چلیے اپنے محلے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور آگے چلیے اپنے اسٹیٹ والوں سے محبت کرتے ہیں، اور آگے چلیے اپنے ملک والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا معیار بدلتا رہتا ہے، لیکن محبت قائم ہے۔
ان سب محبت سے ہٹ کر ایک اور محبت ہے جو ہے ایمان کا ایک حصہ، ایمان کا ایک جز، اور وہ کون سا محبت؟ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور محبت ہی نہیں بلکہ دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرے۔ آئیے ایک حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان، حدیث نمبر 6632 6632۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، ہر چیزوں سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے، آپ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک کامل پکا مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، واللہ لانت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔ تو ایمان، مکمل ایمان مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اور ایک حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کی راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، کہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے وہ اہل حدیث ہی نہیں ہو سکتا، اور اہل حدیث تو کیا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ آئیے قرآن مجید سے دلیل لیتے ہیں۔ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشش والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ انسان جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا پورا طور طریقہ اپنا لیتا ہے، اور نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی کھلاڑی کے ساتھ محبت کرے اور کسی فلمی ایکٹر کے ساتھ محبت کرے تو اس کے جیسے پورے اے ٹو زیڈ اپنا لیتے ہیں، اوپر سے نیچے، بال بھی فلمی ایکٹر کے جیسا، داڑھی بھی فلمی ایکٹر کے جیسا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، ابھی فائنل میچ ہوا، فائنل میچ آئی پی ایل کا، کتنے لوگ اسٹیٹس پہ لگائے، کتنے لوگ فیس بک پہ شیئر کرے، کوئی اپنا دکھ ظاہر کر رہا ہے، کوئی خوشی منا رہے ہیں، کوئی غم منا رہے، کس بات پر؟ کہ میری ٹیم ہار گئی، ہاری وہ، خوشی یہ منا رہے، جیتی وہ، خوشی یہ منا رہے ہیں، ہاری وہ، دکھ یہ ظاہر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چڑھا رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ محبت۔ مجھے اس ٹیم سے محبت ہے، مجھے اس ٹیم سے محبت ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ نوجوان، ابھی نوجوان، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی ٹیم سے محبت کرے، کسی ٹیم کا اگر وہ فین ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی چنئی کا فین ہے تو چنئی کا کپڑا یلو کلر کا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کپڑا بھی خرید لیتے ہیں اور اس کپڑے کو بھی پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ محبت کی بنیاد پر وہ کپڑے کو بھی خرید کر پہن لیتے ہیں، وہ چاہے کپڑا کتنا بھی مہنگا ہو، اس کپڑے کو پہن کر وہ خرید لیتے ہیں۔ کس بنیاد پر ہے؟ یہ محبت کے بنیاد پر۔
کیوں؟ کیونکہ وہ اسے اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے، اسوہ مانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہی تو قرآن مجید کے اندر فرمایا، یہی تو قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید کی سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 کو کھولیے۔ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں محبت کس سے ہونی چاہیے؟ کس سے محبت کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو تمہارا آئیڈیل اور نمونہ کون؟ کھلاڑی، فلمی ایکٹر کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرے؟ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو۔ نبی سے محبت کیسے کرے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تو نہیں ہے، تو کیسے محبت کرے؟ تو اس سوال کا جواب میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو دوں گا۔ آپ اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کرتے یا نہیں؟ کرتے ہیں۔ اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کے والدین گزر گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو کیا آپ کے دل میں آپ کے والدین کے لیے محبت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو جائے تو کیا آپ کے دل میں آپ کے والدین کے لیے محبت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ختم نہیں ہوتی، بلکہ اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس محبت کو انجام کیسے دیتے ہیں؟ کیسے دیتے اس محبت کو انجام؟ محبت کو اس طرح انجام دیتے ہیں کہ والدین کو جو چیز پسند تھا، جو عمل پسند تھا، اسے آپ اپنا لیتے ہیں۔ مثال، والدین کو فلاں عمل پسند تھا، وہ غریبوں کو کھانا کھلانا بہت پسند کرتے تھے، آپ والدین کی محبت کے خاطر اس عمل کو اپنا لیتے ہیں، آپ بھی غریبوں کو کھانا کھلانے لگتے ہیں۔ والدین کو فلاں شخص بہت زیادہ پسند تھا، ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے، آپ والدین کی محبت کے خاطر آپ ان کے گھر آنے جانے لگتے ہیں۔ تو والدین کو جو چیز پسند تھا وہ چیز آپ اپنا لیتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر، کیونکہ آپ والدین سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند تھی اسے اپنا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند تھی آپ اسے اپنا لیجئے۔ یہی تو نبی سے محبت ہے، یہی تو محبت ہے۔ اور محبت اگر کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے محبت کیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی محبت ہے۔ اب نبی کی اطاعت کیجئے۔ اگر آپ کو محبت کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک کیا تھی؟ آنکھ کی ٹھنڈک کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نماز۔ آپ اس کو اپنا لیجئے، یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب اس محبت کو اگر آپ نبی سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں تو نبی کی اطاعت کرنے لگ جائیے۔ نبی سے محبت اگر حقیقی معنوں میں رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز تھی، آپ اسے اپنا لیجئے۔ اسی طرح اگر آپ نبی سے واقعی محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ایک وصیت کر کے گئے۔ ذرا غور سے سنیں، وصیت، وہ وصیت کون سی تھی؟ کس کو معلوم ہے؟ وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ایک وصیت کر کے گئے، امت کو ایک وصیت کر کے گئے۔ کس کو معلوم ہے وصیت؟ اگر آپ کے والدین آخری وقت میں، بالکل آخری وقت میں، آپ کے والد صاحب آخری وقت، بالکل آخری وقت ہے، اس وقت اگر آپ کو کچھ وصیت کر کے جائیں کہ میرے بیٹے فلاں یہ کام ہے اس کو کر دینا، تو کیا آپ اس کام کو کریں گے یا نہیں؟ کریں گے نا، حتی الامکان کوشش کریں گے، کیونکہ وہ آخری بات ہے نبی اپنے والدین کی، اپنے والد کی آخری بات ہے، اسے حتی الامکان کوشش کریں گے کہ وہ عمل میں کروں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، حتی الامکان کوشش کریں گے کہ میں اس بات پر عمل کرنے کی کوشش۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کون سی تھی؟ آخری وصیت کس کو معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، آئیے بخاری شریف اٹھائیے، بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 641۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آخری وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے،
کون کون اس وصیت پر عمل کرنا چاہیں گے؟ کون کون کریں گے اس وصیت پر عمل کرنا؟ بتائیے کون کون چاہیں گے کہ اگر آپ کو حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس وصیت پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنے ہیں؟ نبی کی اطاعت کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں داڑھی تھی، آپ بھی اس کو سجا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، آپ بھی اس صفت کو اپنا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق غیر مسلم بھی تعریف کیا کرتے تھے، آپ بھی اس صفت کو اپنا لیجئے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے جو سگے بھائی ہیں وہ خود ہماری بدنامی باہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا اخلاق ہی ایسا ہے، ہمارا کردار ہی ایسا ہے، جو ہمارے بھائی سگے بھائی وہ ہماری برائی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اخلاق صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیجئے، یہی نبی سے محبت ہے۔ نبی سے محبت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، یہی نبی سے محبت ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے، سنتوں پر عمل نہ کر کے محبت کا دعویٰ کریں گے تو وہ محبت حقیقی معنوں میں محبت نہیں ہے، بلکہ وہ محبت کے بدلے بجائے وہ کیا ہے؟ بغض ہے، دشمنی ہے، دشمنی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع فرمایا آپ ان چیزوں کو اپنائیں گے، جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی آپ ان چیزوں کو اپنائیں گے تو کیا وہ نبی سے محبت ہے؟ نہیں، وہ نبی سے دشمنی ہے، نبی سے بغض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے نفرت تھی، آپ اسے اپنا لیے تو یہ نبی سے محبت ہے؟ یہ نبی سے محبت نہیں بلکہ نبی سے بغض ہے، دشمنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو نبی سے بغض رکھتا ہے، جو نبی سے دشمنی مولتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں تنبیہ فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ النور سورہ نمبر 23 آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں مصیبت میں پھنس نہ جائے، کہیں اللہ رب العالمین کا دردناک عذاب ان پر ٹوٹ نہ پڑے۔ ان لوگوں کو تنبیہ کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہمیں نہیں کرنی، نبی سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ اب آئیے اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں کہ ہم ایسے کتنے اعمال، کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، وہ عمل کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کہ تمام بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی عمل ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ آئیے اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں، ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو بدعت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو صحابہ سے بھی ثابت نہیں، جو تابعین سے بھی ثابت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ عید میلاد النبی ہے۔ جی بھائی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی یہ بدعت ہے، بدعت۔ آپ تعجب ہوگا آپ کو کہ عید میلاد النبی بدعت کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جی بھائیو، اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کسی کی پیدائش میں خوشیاں منائی جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے، نہ تابعین کی زندگی سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین کی زندگی سے ثابت ہے۔ یہ عمل بدعت ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع فرمایا وہ کام ہم نہیں کرتے، وہ کام ہم نہیں کرتے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، بدعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے روکا ہم لوگوں کو کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرو۔ اب آئیے، آپ کے دل میں تو سوال پیدا ہوگا کہ بدعت ہے، عید میلاد النبی بدعت ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دو۔
آپ بغیر دلیل کے کیسے بات کر سکتے ہیں کہ عید میلاد النبی بدعت ہے؟ تو آئیے دلیل لیجئے. سب سے پہلے ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ عید میلاد النبی یہ بدعت کی پیدائش کب ہوئی، اس کے برتھ ڈے کب ہے. آئیے تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں. جب ہم تاریخوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید میلاد النبی سب سے پہلے سن 362 ہجری میں معیز الدین بادشاہ، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے ایجاد کیا. سن 362 ہجری میں معیز الدین جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کی بات نہیں، دلیل سے بات ہوگی. دلیل کیا ہے؟ دلیل کتاب اٹھائیے، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 346 اٹھائیے. آپ دیکھیے اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور اس معیز الدین بادشاہ کے بارے میں علماء کیا لکھتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ شخص اتنا ملعون تھا، خبیث تھا، نالائق تھا، یہ ظالم تھا، یہ بظاہر رافضی اور باطن میں کافر تھا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، کتاب کے الفاظ ہے. پھر یہ بدعت ختم ہو گئی پھر بدعت. اس کے بعد پھر اس بدعت کو دوبارہ شروع اربل کے ایک حاکم، جو عراق میں ایک صوبہ کا نام اربل ہے، وہاں کے ایک حاکم مظفر الدین کوکبوری سن 524 ہجری میں پھر اس کو دوبارہ شروع کرتا ہے. اور تاریخ میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ 524 ہجری میں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 604 ہجری میں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 630 ہجری میں. تو تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہی عمل ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ عمل نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کتاب ابن خلقان جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 274. اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. ابن خلقان جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 274، اس کے اندر تفصیل موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو یہ بدعت کو شروع کیا، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں. اور علماء میں کون عالم؟ احناف کے عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتویٰ رشیدیہ صفحہ نمبر 132 اس کے اندر لکھتے ہیں. کس کے بارے میں؟ یہ بادشاہ کے بارے میں، یہ بادشاہ کی زندگی کے بارے میں، یہ کیسا انسان تھا. لکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ناچ گانے والوں کو بلواتا اور خود گانا سنتا اور اس کے ساتھ یہ خود ناچتا. ایسے ملعون شخص، ایسے نالائق شخص کے اوپر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے یہ ایجاد کردہ عمل پر کیسے آپ اس کو جائز کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب فتویٰ رشیدیہ صفحہ نمبر 132 میں لکھتے ہیں. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بدعت جب اس کا وقت آتا ربیع الاول کا، تو وہ کیا کرتے؟ ماہ سفر، ربیع الاول سے پہلے جو مہینہ ماہ سفر، اس مہینے سے ہی یہ تیاری کرنے لگتے. اس مہینے یعنی سفر کے مہینے سے ہی لوگوں کو بلواتے، ناچ گانے، ڈھول اور اسی طرح کھیل کود، سارے لوگوں کو بلواتے اور خود ان کے ساتھ عیاشی کرتے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی کتاب فتویٰ رشیدیہ صفحہ نمبر 132 132. اس بدعت کو جائز کس نے کیا؟ اس کے اوپر فتویٰ کس نے دیا؟ آئیے اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں. اس کو فتویٰ اس بدعت جو ہے فتویٰ دینے والا دحیہ کلبی تھا. دحیہ کلبی. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل لسان المیزان جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 295. صفحہ نمبر 295 اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. لسان المیزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295. یہ شخص یہ بدعت پر فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے. اب ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ شخص اتنا ملعون تھا، اس کے جھوٹے ضعیف ہونے میں سارے علماء کا اتفاق ہے. سارے علماء مانتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، ضعیف ہے، کیونکہ یہ علماء کے گستاخ تھے.
علماء کے شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. کیوں؟ صرف دنیا پرست کے لیے، صرف پیٹ کی پجاری تھے، اور پیٹ کی پجاری کے خاطر اس نے فتویٰ دیا. اور فتویٰ ہی نہیں بلکہ کتاب بھی لکھ ڈالی. کتاب ہے التنویر فی مولود السراج المنیر. یہ کتاب اس نے یہ صرف انعام کے لالچ میں لکھ کر بادشاہ کو پیش کر دیا. جب ان کو معلوم ہوا کہ اربل کے حاکم محفل میلاد سجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو انہوں نے انعام کے لالچ میں اس کتاب کو لکھ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا. بادشاہ بہت خوش ہوا، کیونکہ بادشاہ خود ملعون تھا، نالائق تھا. وہ بہت خوش ہوا اور اس کتاب کو پڑھا اور اس کو انعام سے نوازا. تو میرے بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ عمل بدعت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. جشن عید میلاد النبی منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آئیے کچھ علماء کا قول دیکھتے ہیں. علماء کیا کہتے ہیں اس بدعت کے بارے میں. احمد بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قول معتمد کے اندر لکھتے ہیں کہ قد اتفق العلماء المذاہب الاربعۃ علی ذم العمل به، کہ اس بدعت میں چاروں مسلک کے علماء اس بدعت پر اتفاق ہے کہ یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. چاروں علماء مانتے ہیں. جب چاروں مسلک کے علماء یہ مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو ہم اس کو کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ ہم اس کو پھر کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ آئیے تحفۃ القضاء اس کے اندر لکھا ہے کہ لا ينعقد لأنه محدث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ یہ محفل میلاد سجانا اس پہ نہ جاؤ کیونکہ یہ بدعت ہے، اور تمام بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے جانے والا عمل ہے؟ جہنم میں لے جانے والا ہے. حافظ ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ ان العمل المولود لم ينقل عن السلف ولا خیر فی ما لم يعمل السلف، کہ یہ جو بدعت ہے، یہ محفل میلاد، یہ کسی بھی سلف سے منقول نہیں ہے. کوئی بھی سلف اس کو نہیں اچھا نہیں سمجھتے. اور کیا کہتے ہیں کہ اس عمل جو سلف صالحین جس چیز پر عمل نہ کرے وہ کبھی خیر و برکت نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو، یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے. جشن عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اب جب یہ حرام ہے تو پھر کچھ لوگ اس کو جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو صرف پیٹ کے وجہ سے، اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیتے ہیں. اور دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے کے لوگ، وہاں کے بچے بچیاں دف بجا کر، شعر و شاعری پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان لوگوں نے شعر و شاعری پڑھے، دف بجا کر استقبال کرے. اس کو دلیل بناتے ہیں. اللہ اکبر. میں ان عقل مندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے برس تک رہے؟ کتنے برس تک رہے؟ کس کو معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے برس تک رہے؟ کس کو معلوم ہے؟ آئیے بخاری شریف میں دیکھتے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 3903 3903. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے. کتنے سال؟ 10 سال. جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، ایک عمل ثابت کر دے، ایک عمل جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہو یا میلاد منانے کا حکم دیا ہو، ایک عمل ثابت کر دے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میلاد اس وقت تو تھا ہی نہیں. یہ تو بعد کا یہ ایجاد کردہ فعل ہے، یہ اس وقت تو تھا ہی نہیں. تو ایک عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. حدیثوں کی کتاب میں اس کے کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ علی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 2 برس تک رہی. 2 برس. ایک میلاد ثابت کر دے.
حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 10 برس تک رہی، ایک میلاد ثابت کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 11 برس تک 11 برس 11 مہینے رہی، ایک میلاد ثابت کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 4 برس تک رہی، ایک میلاد ثابت کر دے۔ کہ آپ ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں نے تو اس کو عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میں ان سے اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ میلاد کو جائز قرار دیتے ہیں، میں ان سے اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈی جے بجانا جائز ہے؟ کیا ڈی جے بجانا جائز ہے؟ اور عورتوں کو غیر محرم کے سامنے لے جانا جائز ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ڈی جے بجانا جائز ہے؟ عورتوں کو غیر محرم کے سامنے لے جانا جائز ہے؟ جلوس اس طرح نکالنا، لوگوں کو پریشان کرنا جائز ہے؟ اور ایک عجیب لاجک ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر عورتوں کو جانے سے منع فرمایا وہاں اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عورت جا سکتی ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ عجیب لاجک ہے۔ تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا عورتوں کو غیر محرم کے سامنے لے جانا جائز ہے؟ کیا عورتوں کو بازاروں میں سب کے سامنے نچوانا جائز ہے؟ کیا ڈی جے بجوانا جائز ہے؟ اور استغفر اللہ، یہ ایسے ایسے شعر و شاعری پڑھتے ہیں، ایسے ایسے شعر و شاعری پڑھتے ہیں کہ تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ واہ واہ، تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشیاں منائے؟ کیا اس دن ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشیاں منائے؟ کیا اس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشیاں منائے؟ اور خوشیاں کون مناتے ہیں؟ اور ایک بات میں واضح کر دیتا ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ اس دن خوشیاں نہیں منائے بلکہ غم میں تھے، غم میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال تو یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے تھے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو اس کا گردن اڑا دوں گا۔ کس بنیاد پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے بنیاد پر۔ اس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں ہیں، اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور شعر و شاعری کیا لگاتے ہیں کہ تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ نہیں بلکہ ابلیس ہی خوشی منا رہے ہیں، اور ابلیس کے ساتھ ساتھ ان کے چیلے چپیٹے خوشیاں منا رہا ہے۔ کیونکہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اگر کسی کا وفات ہو جائے، کسی کا انتقال آپ کے گھر میں ہو جائے، کیا آپ خوشی منائیں گے؟ کیا آپ خوشی منائیں گے؟ خوشی کون منائے گا؟ جو آپ کے دشمن ہے، جو آپ کے دشمن ہے وہ خوشی منائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو۔ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، پیدائش پر کسی کا اتفاق نہیں ہے، لیکن وفات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ ابلیس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی کون منا رہے؟ کون منا رہا ہے؟ ابلیس منا رہا ہے، اور ان کے ساتھی چیلے چپیٹے منا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ اسی طرح اور علماء اس پر اختلاف کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، اس پر اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 5 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 10 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو سارے علماء کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، تو اس پر اختلاف ہے، لیکن اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے۔ اپنے دل میں ہاتھ رکھو، اپنے دل میں ہاتھ رکھو اور یہ کہو کہ کیا آپ حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اپنے دل میں ہاتھ رکھو اور بتاؤ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منائیں گے؟ میرے بھائیو، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جشن عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول کو خوشی منانا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو
درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اس دن کوئی خوشی نہ منائے، اپنے گھروں میں کوئی مٹھائی نہ منائے، اپنے رشتہ داروں میں، یا جو عید بولتے ہیں، عید نہیں ہے، یہ دن عید کا دن نہیں ہے، اسلام میں 2 ہی عید ہے، تو اسلام میں 2 ہی عید ہے، تیسرا عید کی گنجائش نہیں ہے، یہ عمل بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور یہ میں کتنے سارے دلائل آپ کے سامنے رکھا، سارے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدعت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بدعت و خرافات سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔